قرآن مجید کا تقریباً کوئی 10واں حصہ اگر کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا، چھٹیاں ہیں، قرآن کو کھولیے، جہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے ایک مرتبہ تمام آیات کو پڑھیے۔ تمام پاروں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اس کے کچھ پہلو ضرور پیش کیے ہیں۔ کیا کمال کا انداز ہے، قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے۔ فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے، جب ان کی کرتوتوں کے سبب قحط سالی کا عذاب آیا اور بے بس ہو گیا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ اللہ سے دعا کیجیے یہ عذاب دور ہو جائے۔ قحط سالی کا جو ہی عذاب ختم ہو گیا تو پھر نافرمان ہو گئے۔ اللہ نے پھر سیلاب اور بارشیں اور طرح طرح کی مصیبتیں ان کو دی اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ پھر جب وہ بے بس ہوئے تو پھر کہنے لگے دعا کر دیں طوفانی عذاب سے اللہ بچا دیں۔ اللہ نے پھر بچا دیا۔ پھر وہ اترانے لگے، فخر کرنے لگے اور سوچنے لگے بارشیں تو ختم ہو ہی جاتی ہیں۔ اور کس طرح اللہ ذوالجلال نے دوبارہ ان کو مصیبت ڈالی، ہری بھری فصلوں پر ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا، جس سے فصلیں تباہ ہو گئی۔ جب یہ ٹڈیوں سے اپنی فصلیں بچانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے تو پھر کہنے لگے اللہ سے دعائی کر دیجیے یہ عذاب ختم ہو جائے۔ یہ عذاب ختم ہو گیا جب دعا کی۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ کس طرح انہوں نے ان فصلوں کو جلدی جلدی بوریوں میں بند کیا ہوگا، محفوظ کیا ہوگا، گوداموں میں بھی رکھا، جو اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ان کو ایک نئی آفت دی، اور کھانے پینے کا جو سامان تھا اس کے اندر خرابی کیسے آ گئی، اللہ نے کیڑے مکوڑے چھوڑ دی۔ اصل میں وہ اپنی غلطیوں سے باز نہیں آتے تھے، دعا کروا لیتے۔ کس طرح گوداموں میں پڑے غلوں کی بوریوں کو اللہ تعالیٰ نے گھن لگا دیا، کیڑے مکوڑے اس میں آ گئے، جوئیں ان کو پڑ گئی، کس طرح بستر کالے کیڑوں سے بھر جاتے تھے۔ جب اس چیز میں بھی ناکام ہو گئے کہ کیسے اس کا حل کریں، تو پھر بے بسی کے عالم انہوں نے کہا تھا کہ دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مہربانی سے نوازا، پھر وہ سرکش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باران پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ کس طرح ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آ گیا، کھانا کھانے لگتے تو لقمے کی جگہ پہ کیا آ جاتا تھا؟ لکھنے والے تو یہ لکھتے ہیں کہ مینڈک ان کے منہ میں آ جاتا تھا۔ جب یہاں بھی بے بس ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حرکتوں کے بعد بھی جب دعا کروائی گئی تو ان کو بچا دیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ ذوالجلال کی معصیت پہ کھڑے رہے۔ اللہ ذوالجلال نے کس طرح کھانے والی چیزوں میں خون میں تبدیل کر دیا، اب اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ اس بے بسی کے عالم میں پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دعا کے لیے گئے تھے۔ تو اس سارے قصے سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ دو باتیں ہیں کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے پوری امت کو رونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اور آئندہ سے اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم سے چاہتے نہ چاہتے جو گناہوں میں ہیں، آئندہ سے ہم گناہوں سے بچیں گے تو رب تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دیں گے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے، اس پر اعتقاد رکھنا چاہیے، وہ کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اس ذمہ داری کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس عذاب سے بچنے کی ایک کوشش یہ ہے، جو عذاب آنے والا ہے، جو آ چکا ہے کچھ جگہوں پہ، کہ اللہ ذوالجلال سے توبہ کریں ہم اجتماعی طور پہ، اور اللہ ذوالجلال کے عذاب کو دور کرنے کی یہ گزارش اللہ تعالیٰ سے کریں۔ میرا مالک حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑتے اور اس طرح کی دعائیں نہیں کرتے تو ہمیں کوئی زیادہ پر امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے، اللہ سے سچے وعدے کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پہ دعائیں کریں گے، اور سب مل کے توبہ کریں گے کہ ہر شخص یہ کہے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو رہا، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو رہا، تو رب تعالیٰ پھر اپنی رحمت کا نزول